میں وہ غلط ہے، اور وہ یہ کہ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں، پہلی شرط کہ شیخ ہونے کے لیے کسی کا گدی نشین ہونا لازمی نہیں ہے، یہ قطعی طور پہ واجب نہیں اور لازمی نہیں کہ وہ گدی نشین ہو، کسی مزار پر صاحب سجادہ ہو۔ کیا ہمارے ہاں سارا طریقت کا نظام اور شیخ اور مرید کا اور پیر و مرید کا نظام سجادہ نشینوں اور گدیوں کے ساتھ چل پڑا ہے، یہ ٹوٹلی گدی کا تصور تصوف کی اصول سے خارج ہے۔ جتنے اولیاء اللہ ہوئے اور صوفیاء، جتنے تاریخ میں جن کے مزارات ہیں، جن کے مزارات پر گدیاں بنی ہیں، ان مزارات والے اولیاء اللہ میں سے ایک بھی خود گدی نشین نہیں تھا۔ یہ بات سمجھنے والی، شیخ کے لیے ہرگز ضروری نہیں کہ وہ کسی کا گدی نشین ہو، یہ پہلی بات سمجھ لیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے گدی نشین نہیں تھے۔ حضرت مالک بن دینار ان کے والد غلام تھے۔ امام حسن بصری کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خادمہ تھی، والد آزاد کردہ غلام تھا، آزاد کردہ غلام تھے، غلاموں کے خاندان سے، وہ کسی کے گدی نشین نہ تھے۔ امام حسن بصری کل سلاسل، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ امام حسن بصری کے ذریعے مولا علی شیر خدا کو جاتا ہے، تو پہلے ولی اللہ اور امام صوفیہ مولا علی شیر خدا کے بعد وہ کسی گدی والے، کوئی گدی والے نہ تھے۔ پھر حضرت حبیب عجمی کوئی گدی نشین نہ تھے، صرف امام حسن بصری کی صحبت کے فیض یاب تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذوالنون مصری وہ کسی گدی کے سجادہ نشین نہ تھے، انہوں نے گدی نشین تو کیا ہونا تھا، خود بھی توبہ کر کے زندگی کے ایک مرحلے میں راہ حق پر آئے تھے، توبہ کر کے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم گدی نشین نہ تھے، بادشاہوں کی اولاد تھے، اور روحانی بشارت پر توبہ کر کے راہ حق کے مسافر بن گئے تھے۔ حضرت فضیل ابن ایاز گدی نشین نہ تھے، وہ تو ڈاکو تھے اوائل حیات میں، اور لوگ ان کی ڈاکہ زنی کی شہرت سے ڈرتے تھے، ان راستوں سے گزرنے سے ڈرتے تھے، توبہ کر کے ڈاکو سے ولی ہو گئے۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گدی نشین نہ تھے، ان کے والدین دادا خود عیسائی تھے، مسیحی، عیسائی خاندان میں سے، مگر امام علی رضا کے ہاتھ پر توبہ کر کے راہ حق کا راستہ پا لیا۔ امام علی رضا کے ہاتھ پر توبہ کی اور راہ حق پا لیا، تو گدی کون سی تھی ان کے پاس، وہ تو عیسائیوں کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت شیخ امام ابو الحسن سری السقطی بازار کے تاجر تھے، دکاندار تھے، تاجر تھے، کوئی گدی نہ تھی، کل اولیاء کے امام ہو گئے۔ حضرت بشر الحافی شراب خانے سے آ رہے ہیں، خدا کے نام کی عزت کی تکریم کی، رات کو بشارت ہوئی تو نے میرے نام کو بلند کیا، میں نے تجھے بلند کر دیا، تو بھٹکے ہوئے راہ سے آئے، کوئی گدی نہ تھی، اللہ کی راہ پر آئے تو بشر الحافی امام اولیاء بن گئے۔ میں بنیادی کنسپٹ ایک دے رہا ہوں۔ حضرت شقیق بلخی وہ بھی توبہ، ایک کتے کا واقعہ ہوا کسی بادشاہ کا، اس کے سپرد کیا، اسی سے راہ ہدایت مل گئی، توبہ کر کے ولایت کی راہ پہ چل پڑے۔ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نقشبندیہ میں نام آئے ہیں، کوئی گدی نشین نہ تھے، ان کے جد دادا مجوسی تھے، آتش پرست تھے، امام جعفر صادق کی صحبتوں میں رہے اور راہ ہدایت پا کر توبہ کر کے اہل اللہ میں شامل ہو گئے۔ حضرت حاتم اصم شقیق بلخی کے شاگرد خراسان کے مشائخ میں کوئی گدی نشین نہ تھے۔ حضرت
ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد شیشے کا کاروبار تھا، کوئی گدی نہ تھی، عام لوگوں کے خاندان میں سے تھے، توبہ کی، راہ حق پر آئے اور اولیاء کے صوفیاء کے سرتاج بن گئے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گدی کے سجادہ نہ تھے۔ ان کے والدین کا مزار تو ایران کے صوبہ جیلان میں تھا اور شہر جیل میں تھا۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست کے صاحبزادے، ان کا مزار وہاں کے پہاڑوں میں، اور حضرت امت الجبار ام الخیر فاطمہ ولی اللہ، ان کی والدہ محترمہ مزار جیل میں۔ بچپن میں بغداد چلے گئے تھے، جنگلوں میں فاقے ریاستیں مجاہدے کر کے حضرت حماس دباس کی صحبتیں اور حضرت ابو سعید المبارک المخرمی کی صحبتیں اور دیگر اساتذہ اولیاء کی صحبتوں سے مقام پر پہنچے۔ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے علم کی منزلوں میں ریاستیں کی، مجاہدے کیے، علم کے درجے طے کرتا کرتا قطب اور غوث اعظم کے مقام تک جا پہنچا۔ تو حضور غوث پاک کی بغداد میں کوئی گدی نہ تھی، بغداد میں کوئی گدی نہ تھی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کوئی گدی نہ تھی، کسی جگہ کے سجادہ نہ تھے، وہ تو غزنی سے چل کے آئے تھے والدین کو چھوڑ کر، تنہا ٹیلے پر یہاں قیام کیا اور پھر خلق خدا کے دل بدلے، اور حضور داتا گنج بخش سے آغاز ہو گیا آگے سلسلہ رشد و ہدایت کا، جہاں خواجہ ہند سرکار معین الدین اجمیری جیسے اولیاءوں کے امام وہ آ کے چلے کرتے رہے، یہ کوئی گدی نشین نہ تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی خود کوئی گدی نشین نہ تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گدی نشین نہ تھے، وہ تو سنجر سے آ کر ہند کی سرزمین دیار کفر میں آباد ہوئے تھے، اجمیر میں کوئی گدی نہ تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی کوئی گدی نہ تھی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی کوئی گدی نہ تھی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی کوئی گدی نہ تھی۔ ان میں سے تو کوئی وسط ایشیا سے آیا تھا، کوئی ترکستان سے آیا تھا، ان کی زبانیں بھی اور تھیں۔ خواجہ اجمیر کا فیض پایا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا فیض پایا، بابا فرید کا فیض پایا اور چشمہ ولایت کے سرتاج بن گئے، امام بن گئے۔ حضرت امام ابو الحسن شاذلی طریقہ شاذلیہ کے امام، کوئی گدی نہ تھی، ان کو تو شہر والوں نے ملک سے نکال دیا تھا پتھر مار مار کر، سمندروں میں رہے، مصر میں گئے تو وہاں لوگوں نے زندیق کہہ کے پتھر مارے، اور حزب البحر اتری اور مصر کے صحراؤں میں جا کے عبادت کرتے رہے اور مزار بنا، کوئی گدی نہ تھی۔ امام ابو الحسن شاذلی، اور پھر آگے ان کے خلیفہ اعظم، وہ ان کے بیٹے نہ تھے، حضرت امام ابو العباس المرسی، جو کہتے ہیں کہ ایک لمحہ اگر دیدار مصطفیٰ نصیب نہ ہو تو خود کو مسلمان نہ سمجھو، اسکندریہ، ان کی کوئی گدی نہ تھی، یہ ان کی اولاد سے نہ تھے، اور تھے۔ چشمہ فیض کا پایا، چراغ روشن ہوا، آگے دنیا کو آباد کر دیا۔ ان کے خلیفہ اعظم حضرت ابن عطاء اللہ الاسکندری، وہ کوئی گدی نشین نہ تھے، نہ ان کے بیٹے نہ اولاد سے تھے، ان میں سے کوئی کسی کا بیٹا نہ تھا، ان میں سے کوئی آگے نہ ان کی گدی تھی، نہ کسی گدی والے کے بیٹے تھے، نہ فیض آگے بیٹے کو دیا کہ سلسلہ ان سے چلے۔ خواجہ اجمیر کا سلسلہ قطب الدین بختیار کاکی سے چلا، یہ ان کے خاندان سے نہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی کا فیض بابا فرید الدین گنج شکر سے چلا، ان کی اولاد سے نہیں، وہ دہلی میں، یہ پاک پتن میں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا فیض پلٹ کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے چلا، وہ پاک پتن میں تھے، یہ دہلی میں تھے، اور ان کے خاندان سے بھی نہ تھے۔ یہ حضرت مخدوم علاء الدین صابر سے چلا، وہ کلیر میں تھے، دونوں خاندان سے نہ تھے۔ ان کا فیض حضرت امیر خسرو سے چلا، ان کی اولاد نہ تھے۔ آگے ان کا فیض حضرت خواجہ محمود چراغ دہلی سے چلا، ان کا خاندان نہ تھا۔ چلتے چلتے فیض سلسلہ چشتیہ کا حضرت فخر جہاں دہلوی تک آیا، وہ کسی کے گدی نشین نہ تھے، وہ دہلی میں تھے، اور ان کے فیض سے چراغ روشن ہوا خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کا، نہ ان کے خاندان سے نہ اولاد سے۔ تو خواجہ نور محمد مہاروی کی گدی نہ تھی، والدین اور تھے، اور فیض اور سلسلہ لینے والے فخر الدین جہاں، فخر جہاں دہلوی دہلی سے تھے۔ خواجہ نور محمد مہاروی مہار شریف میں
اور ان کے فیض کا سلسلہ حضرت شاہ سلیمان توسوی سے چلا، نہ ان کے خاندان سے تھے نہ اولاد تھی، ان کی بھی گدی نہ تھی، گدی نشین نہ تھے۔ شاہ سلیمان توسوی کا فیض پھر آگے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی میں آ کے چلا، ان کے خاندان سے نہ تھے اور وہ ان کی گدی نہ تھی۔ ان کا فیض پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس آیا، پیر میر علی شاہ صاحب خود کسی کے گدی نشین نہ تھے، وہ سیال شریف کے فیض لے کے آئے تھے، وہ توسا شریف سے فیض لے کے آئے تھے، وہ مہار شریف سے فیض لے کے آئے تھے، وہ دہلی سے فیض لے کے آئے تھے۔ اس طرح حضرت خواجہ سید احمد رفاعی دمشق میں سلسلہ رفاعیہ کے امام، کوئی گدی نہ، کسی کی گدی نہ تھی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت میر سید کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ، وہ اور خاندان، یہ اور خاندان، کوئی گدی نشین نہ تھے، کوئی کہیں سے اور فیض لے کر کہیں جا کے آباد ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ پوری تاریخ کو دیکھتے چلے آئیں، حضرت ابو مدین غوث المغربی کوئی گدی نشین نہ تھے۔ قریب کے زمانے میں آ جائیں، حضرت میاں شیر محمد شرپوری کسی گدی کے سجادہ نشین نہ تھے۔ ان کی گدیاں کیا تھی؟ رات کا اندھیرا اور مسلح۔ کیا گدیاں تھیں ان کی، کیا سجادے تھے؟ رات کے اندھیرے اور مسلح اور خدا کے ساتھ تعلق تھا۔ ان کی گدی عبادت تھی، ان کی گدی طاعت تھی، ریاضت تھی، مجاہدہ تھا، خدا کی محبت تھی، معرفت تھی، عشق تھا، زہد تھا، ورع تھا، تقویٰ تھا، جذب تھا، حضور کی اتباع تھی، نسبت محمدی تھی۔ انہوں نے زندگیاں خدا کی رضا میں اور اتباع مصطفیٰ میں فنا کر دی تھی، یہ فنا ہو جانا ان کی گدی تھی۔ یہ مزارات کے گدی نشین نہ تھے۔ یہ تصور ہمارے ہاں کاروبار کے لیے وضع ہو گیا ہے کہ وہی شیخ اور پیر ہوگا جو گدی نشین ہوگا۔ اگر گدی نشین ہی شیخ ہوتا ہے تو 1400 سال کے کل اولیاء کوئی گدی نشین نہ تھے۔ حضرت میاں شیر محمد شرپوری کی والد کی کوئی گدی نہ تھی، حضرت بابا کرما والا والد کی کوئی گدی نہ تھی، حضرت میاں صاحب چوراہی نور محمد چوراہی رحمت اللہ علیہ چورا شریف، ان کے وہ کسی کے گدی نشین نہیں تھے، فیض ادھر سے لاتے تھے اور چشمہ نیا کھولتے تھے ولایت کا چراغ کا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اپنے والد اور دادا کی گدی کے نہیں، فیض چورا شریف سے اور عیدگاہ شریف سے لے کے آئے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو اپنے ماں باپ دادا کی گدی نشین نہیں ہے، شیخ کا فیض حضرت عبد الرحمن دہلوی سے لے کر آئے۔ ایک تاریخ ہے۔ یہ تصور میں نے سارا پہلی بات یہ سمجھائی کہ یہ کنسپٹ ہمارے ہاں جو پیدا ہو گیا جسٹ بزنس پرپز کے لیے کہ آپ کو پیر چاہیے، اور پیر کا مطلب ہے وہ کہیں گدی نشین ہو۔ گدی نشینی شیخ کے لیے کوئی شرط نہیں۔